حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھی خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تھی. میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، پر کبھی مسئلہ بتاتے میرے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے. بوڑھی ضعیف عورت مسئلہ پوچھنے آئی، پردے کے پیچھے اسے بٹھایا گیا. اس نے کہا حضور ایک شرعی مسئلہ دریافت کرنا ہے. تو میں نے کہا بہن پوچھئے. تو وہ کہنے لگی اگر میں چونکہ بیوہ ہوں اور بے اولاد بھی ہوں تو میں ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی. مومن کی شان کے خلاف ہے دنیا دار سے مانگنا. وہ جب مانگتا ہے رب رسول سے مانگتا ہے. وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا، اس کا مزاج ہی نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی میں محنت کر کے کما کے کھاتی ہوں تو میں چرخہ چلاتی ہوں، اس سے میں سود بناتی ہوں. کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دن میں بہت زیادہ کام نہیں ہو پاتا، شام ہو جاتی ہے تو میں چاہتی ہوں کچھ رات کو بھی کام کر لوں، سمجھے اوور ٹائم بھی لگ جائے. تو میں چھت پہ چرخہ رکھ لیتی ہوں. 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو روشنی ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے. کہنے لگی حضور دریافت طلب امر یہ تھا، مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اب کچھ دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، ان کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے. پوچھنا تھا اس روشنی میں جو میں سود بناؤں گی وہ کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس نے مسئلہ پوچھا تھا اور میرے آنسو نکل گئے، تڑپ گئے. میں نے کہا اماں آپ کون ہیں، کہاں سے آئی، تعارف کیا ہے؟ کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے. میں نے کہا نہیں بتائیں تو صحیح. کہنے لگی ایک دیوانہ سا درویش ہے، حضرت بشر رافی انہیں کہا جاتا ہے، بغداد کی گلیوں میں ننگے پیر چلتے، میں اس درویش کی ہمشیرہ ہوں. تو امام صاحب فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو میں شاید مسئلہ اور بتاتا، لیکن آپ کے گھر سے تو لوگ دین سیکھتے ہیں نا. آپ کی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 14ویں رات کے چاند کی روشنی میں ہی چرخہ کاتا کریں. یہ اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کا دل اللہ کی جانب، اور صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے رب یاد آئے. ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی دیکھ کے بندہ پریشان ہو جائے اور گھر دیکھ کے کہے ہو کہاں سے آیا ہے. وہ اسے ملنے سے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آئے. تو میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک تو ایمان کی پختگی اولیاء اللہ کی علامت، دوسرا تقوی کا نور. بس کسی جگہ بھی جائیں ان 2 چیزوں کو معیار بنائیں، یہی معیار ہے اللہ کے ولی. باقی یہ کہ کوئی آدمی کسی بات کو حیرت انگیز انداز میں کرتا ہے، کھینچتا ہے اور بلا وجہ کچھ چیزوں کی تشریحات غلط کرتا ہے تو وہ درست نہیں ہے. دین بڑا سادہ سا ہے، حضور نے کھول کر بیان فرمایا، اس میں کسی ابہام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے، فلسطین والوں کے لیے بہت درد دل سے دعا کریں، تبصرہ کر کے چپ نہ کر جایا کرے وہ بڑا کچھ ہو رہا ہے جی یہ کہہ کے خاموش نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، امت کا درد محسوس کرے. ہم نہ بری طرح ذاتیات کے جنگل میں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور انہیں سمجھ عطا فرمائے اور شعور کی بلندی عطا فرمائے. کفر کو دیکھیں کیسا اکٹھا ہوتا ہے، کیسے بیان دیتا ہے، اور مسلمان احساس کمزوری کا شکار رہتے ہیں. حالانکہ رب کہتا ہے تم کھڑے تو ہو جاؤ، رب تمہاری مدد کرے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اس کی مدد کے لیے تو اللہ فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے. لیکن پہلے ڈٹنا ہے پھر فرشتے آئیں گے. قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے تو ڈٹ پھر اللہ مدد بھیجے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی صاحب عرس کے درجات میں بلندی فرمائے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. آپ کی محفل ابھی جاری ہے، ہم کوئی شخصیات کے قائل نہیں ہیں کہ ایک بندہ آیا ہے اور ایک چند لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں. یہ محفلیں تو اللہ رسول کے نام کی ہیں نا، اس لیے آپ کو اطمینان سے بیٹھنا چاہیے اور میرے سے ملاقات کے ہاتھ ملا کے آپ کو
آپ محبت سے ملیں مسلمان جان کے تو ثواب تو ہوگا، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو میں آپ سب سے گناہگار آدمی، کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ اگر کوئی بات آپ مان لیں گے میری تو اس میں فائدہ ہے۔ اس لیے محفل کا حسن نہیں خراب ہونا چاہیے، نہ کسی کے آنے سے اور نہ کسی کے، آپ کو محبت سے، اطمینان سے اور ادب جو ہے محفل کا اس کے پیش نظر تشریف رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔